وہ چاہتے تو اپنی ماؤں کو بازاروں میں لے جا کر بیچ دیتے، اور معاذ اللہ چاہتے تو ان سے نکاح کر لیتے۔ حضرت امام حسن یا حسین کا قول ہے کہ ہم اپنے ماں کے ساتھ کبھی ہم کھانا نہیں کھاتے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، دوستوں کے ساتھ رواں سلوک کرنے والے، اور گھر میں اجڑ کر باتیں کرنے والوں کو رسول اللہ کی اس پیغام سے، عورت جو قدم کی جوتی بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت ماں جنت اس کے قدموں کے نیچے بتایا حق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں کہے کہ میں نے معاف کر دیا تو معاف ہو گیا، نہ آپ کو ماں کی ملکیت میں دینا ہوگا کہ آپ اسے قبول کیجیے۔ کہ آپ کے لیے کتنا زبردست رہنما ہے کہ آپ کے ماں باپ کا انتقال اگر ہو گیا ہے تو دین اسلام نے انتقال کے بعد بھی حقوق متعین کیے۔ ماں باپ کے 12 حق انتقال کے بعد ہیں کہ ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام۔ آج بات ہوگی ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، رائٹس آف مدرس کے بارے میں۔ دین اسلام نے ماں کے کیا حقوق متعین کیے، اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے کائنات کی سب سے خوش نصیب ماں، جس کی گود میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر اس کے بعد کے ایپیسوڈ میں ہم پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے امہات المومنین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کا ذکر آپ تک پہنچایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ امید ہے کہ آپ نے اس سیریز کے تمام ویڈیوز دیکھے ہوں گے اور اس سے مکمل استفادہ کیا ہوگا۔ بات کی جائے ماں کے حقوق کی تو ایز اے عورت ہونے کی حیثیت سے، عرب کا معاشرہ ہو یا پھر اور دیگر ممالک ہوں، دیگر تہذیبیں ہوں، ماں دین اسلام کے آنے سے پہلے وہاں رسوا اور ذلیل نظر آتی ہے۔ عالم یہ تھا کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا تو ماں جس طرح دیگر تمام چیزیں زمین جائیداد بٹتی تھی، اسی طرح وہ ماں بھی بچوں میں تقسیم ہو جاتی۔ وہ چاہتے تو اپنی ماؤں کو بازاروں میں لے جا کر بیچ دیتے، اور معاذ اللہ چاہتے تو ان سے نکاح کر لیتے۔ یہ تاریخ کا ایک کالا باب ہے جب انسانیت اخلاقی اعتبار سے آخری پائیدان پر کھڑی تھی، جب مائیں بازاروں میں بیچی جا رہی تھیں، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، اور بیٹا اپنی ماں کی کچھ وقت نہیں سمجھتا تھا۔ یہ عرب کا حال تھا۔ عرب میں ایسی تہذیب جو ہے وہ پنپ چکی تھی جہاں انسانی قدریں پامال ہو رہی تھی، لوگ ماں کا ادب احترام نہیں کرتے۔ اور اگر اس دور کی بھی بات کی جائے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہودی اور انگریزی تہذیب کے زیر اثر ہمارا بھی عالم یہی ہے کہ ہم نے مدرس ڈے تو ضرور منایا ہے، ہم نے فادرس ڈے تو ضرور منایا ہے، لیکن ماں باپ کے حقوق پہ جیسی باتیں ہونی چاہیے تھی ویسی باتیں نہیں ہو پائی، ویسا عمل اور ویسا کردار ہم معاشرے میں نہیں پیش کر پائے۔ انگریزی دانوں کا کہنا ہے ایکشن از مور امپورٹنٹ دین سیلیبریشن، یعنی کسی کا دن منانے سے زیادہ اہم ہے کہ اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ ہم مزدوروں کا دن منائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہم ماں باپ کا دن منائیں، اس سے زیادہ اہم ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ تو بہرحال اسلامی تعلیمات ماں باپ کے بارے میں کیا کہتی ہے، تو یہ فطرت کے بڑے قریب کی تعلیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں اور بار بار تم سے کوئی بات کہیں تو تم اف تک نہ کرو۔ دین اسلام کی تعلیم ہے کہ تم جھڑکنے کی بات تو دور ہے، ان کو برا بھلا کہنے کی بات تو دور ہے، تم ان کو اف تک نہ کرو، تم انہیں برا بھلا کہنے کی سوچ بھی دین اسلام نے روا نہیں رکھی، اور کہا اگر وہ بار بار کوئی بات تم سے کہتے ہیں زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے، بھول جانے کے باعث، تو تم انہیں اف نہ کرو۔ اور جب دعا کی تعلیم دی گئی تو اتنی پیاری دعا بتائی گئی، دین اسلام نے بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہم ارحمہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرما، یعنی ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے یہ ہماری پرورش کرتے تھے، ہم پر شفقت کرتے تھے، ہم پر مہربانی کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف ہمیں متنبہ کیا، توجہ دلائی
کہ ماں باپ کے حق ادا کرو کہ جب تم چھوٹے تھے، جب تم کچھ کر نہیں سکتے تھے، تب وہ تمہارے ساتھ رحم کا سلوک کرتے تھے، تب وہ تمہارے اوپر شفقت کرتے تھے، تمہاری ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ تو دین اسلام نے صرف دعا کی تعلیم نہیں دی، میدان عمل کی طرف آپ کو بڑھنے کی تعلیم دی کہ ماں باپ کا خیال کرو جب وہ تمہارے محتاج ہو جائیں، ظاہراً وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوں، عمر رسیدہ ہو جائیں، تو ماں باپ کا خیال کرو۔ یقیناً یہ جو معاشرہ ہے جس میں ہم ہیں، یا وہ معاشرہ جس وقت نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی اس سے پہلے کا معاشرہ، تو اگر دیکھا جائے تو برائی تو ویسی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ برائی کا ڈیجیٹلائزیشن ہو چکا ہے، کہ برائی کو نئے طرز پر پیش کر دیا گیا ہے، کہ ہم نام تو ضرور لیتے ہیں ماں باپ کے حقوق کا، مدرس ڈے تو ضرور منایا جاتا ہے، لیکن برائیاں وہی ہیں۔ بیٹے پھر بھی ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہیں۔ تاریخ کے باب اٹھا کر دیکھیں، دین اسلام میں جیسے بیٹے آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو ویسے بیٹے کہیں نظر نہیں آئیں گے جو ماں کے سامنے مجال اف تک نہیں کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن یا حسین کا قول ہے کہ ہم اپنے ماں کے ساتھ کبھی ہم کھانا نہیں کھاتے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہاتھ اس لقمے پہ پڑ جائے جس کو کھانے کی منشا ہمارے ماں کی ہو، اور ماں اب میں ہماری وجہ سے یعنی بیٹے کی وجہ سے اس لقمے کو نہ کھا سکے۔ یہ ادب تھا، یہ احترام تھا جو دین اسلام نے سکھایا تھا، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی۔ اور ماں باپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ آج انگریزی تعلیم تو ضرور دیتے ہیں، اور ہم کسی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، نہ دین اسلام کسی تعلیم کے خلاف ہے، لیکن ہم کہیں نہ کہیں رسول اللہ کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بیٹے فرما بردار نہیں ہیں۔ ہم اس موقع پر دین ضرور اپنے بچوں کو بتاتے ہیں جب آپ کا بیٹا آپ کی نافرمانی کرتا، آپ کہتے ہیں بیٹا ماں باپ کی نافرمانی کرو گے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، لیکن اسی بیٹے کے سامنے ہم دن بھر ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں، تو بچے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی معاذ اللہ کوئی بڑی شے نہیں ہے، کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ماں باپ خود کو بھی بدلیں اور خود اولادیں جو ہے وہ ماں باپ کو بدلیں۔ فرمایا گیا، روایتوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اگر کسی کے ماں باپ ظلم کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے پہلے اچھے سلوک کی تلقین فرمائی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو کسی نے پوچھا کہ اگر ماں باپ ظالم ہو تو غلط طریقے سے ان پہ ظلم مظالم ڈھائیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، کہ ماں باپ 3 بار فرمایا، تاکید کی کہ اگرچہ ماں باپ ظالم ہوں، برے ہوں، ہو سکتا کسی کا باپ شرابی ہو سکتا ہے کسی کی ماں بری ہو سکتا ہے کسی کی ماں بدکاری کرتی ہو، تو ماں باپ کا برا کام کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر سے ان کے حقوق معاف ہو جائیں گے۔ ہمارے اوپر لازم ہے، بچوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ ماں باپ کا ادب اور احترام کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں باپ سے مراد ماں باپ دونوں ہیں۔ اگر ماں باپ راضی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا ماں باپ کی رضا اور ماں باپ کی ناراضگی کو دین اسلام نے زندگی کا نصب العین قرار دے دیا۔ کیوں؟ دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے رب کو راضی کر لیجئے، خالق کو راضی کر لیجئے، جس نے آپ کو زندگی دی اسے راضی کر لیجئے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، اللہ کی رضا یہ باپ کی رضا میں ہے۔ بہرحال ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری اچھی رفاقت یعنی حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آج ہم اگر سب سے زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں تو شاید اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہوں، شاید باہر والوں کے ساتھ کرتے ہوں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا، روایتوں میں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ اگر کسی کا دیکھنا ہو کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے کہ نہیں، تو دیکھو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا کرتا ہے۔ باہر والوں سے تو سب ادب سے پیش آتے ہیں، سب اچھا سلوک کرتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہارا باپ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر تمہارا وہ عزیز جسے نزدیک کی قرابت حاصل ہو،
پھر اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہوں۔ پتہ چلا اگر اس خاکدان گیتی پر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوست و احباب میں آپ کے حسن اخلاق کا کوئی سب سے زیادہ مستحق ہے تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ پہلے آپ کی ماں ہے، پھر آپ کا باپ ہے، پھر قریبی رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد دیگر رشتہ دار ہیں۔ آج دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، دوستوں کے ساتھ رواں سلوک کرنے والے، اور گھر میں اجڑ کر باتیں کرنے والوں کو رسول اللہ کی اس پیغام سے عبرت لینی چاہیے کہ جب تک ہم کلام سے اٹھ کر، ہم باتوں سے اٹھ کر عمل کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھائیں گے، ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ تو یقیناً اسٹیجوں سے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہے، یقیناً آج نوجوان بچے مدرس ڈے پر، فادرس ڈے پر بڑے بڑے اسٹیٹس لگاتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں کہی جاتی ہے، لیکن عملی میدان میں ہم اس معاملے میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ بہرحال ایک اور حدیث پاک رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک۔ 3 بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ فرمایا اس شخص کی جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر جنت میں داخل نہ ہو، یعنی وہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی۔ کتنا بلیغ کلام ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو گے تو جنت میں بھی جا سکتے ہو، نافرمانی کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ بہرحال دین اسلام نے حقوق متعین کیے، اگر عمل کرنے والے دل ہو، عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہوں تو دین اسلام ایک بہترین لائحہ عمل ہے۔ ورنہ ہم دنیا کی بہت ساری تہذیبوں کے پیچھے یقیناً بھاگ رہے ہیں، وہ انگریزی تہذیب ہو، وہ ماڈرن ویسٹرن تہذیبیں ہوں، ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایسے دیوانے ہوئے ہیں کہ ہم نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو آئیے دین اسلام کے دامن سے جڑیے، دین اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس پر عمل کیجیے، اور جہاں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو وہ عورت جو قدم کی جوتی بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت ماں جنت اس کے قدموں کے نیچے بتایا کہ اگر تم اس کی خدمت کرو گے جنت میں داخل ہوگے، تمہاری ماں تمہارے لیے جنت ہے، اور تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ کے قدموں کے نیچے جنت کا دروازہ ہے۔ تو دین اسلام نے یہ عزت بحیثیت ماں، بحیثیت مدر جو ہے وہ عورتوں کو عطا فرمائی، اور جہاں یہ عزت عطا فرمائی وہیں صرف ظاہری طور پہ کہنے کی بات نہ کہی، عمل کر کے بھی دکھایا۔ اور اس کے علاوہ پراپرٹی میں بھی دین اسلام نے ماں کا حق رکھا ہے۔ اگر ماں زندہ ہے اور بچے بھی زندہ ہیں، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پراپرٹی میں ایک خاص حصہ جو ہے وہ ماں کو بھی دیا جائے گا، اس کو پراپرٹی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام نے یہ حصہ متعین کیا، اور یاد رکھیں یہ شرعی حق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں کہے کہ میں نے معاف کر دیا تو معاف ہو گیا، نہ آپ کو ماں کی ملکیت میں دینا ہوگا کہ آپ اسے قبول کیجئے۔ ماں قبول کر لے، اس کے بعد وہ جہاں چاہے وہ خرچ کر دے، یہ جائز ہے، لیکن ایسے نہیں کہ ارے ماں نے تو معاف کر، لوگ معاف کرا لیتے ہیں زبردستی۔ تو بہرحال دین اسلام نے بچوں کے لیے ایک اچھی تعلیم دی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ تہذیب سکھائیں، آپ رسول اللہ کی سنت سکھا دیں، رسول اللہ کی سنت آپ کے بچوں کو آپ کا ادب کرنا سکھا دے گی۔ تو اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف، نبی علیہ السلام کی محبت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستہ کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے آپ کو آپ کے مرادی بچے حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ جیسا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھنا، ویسے بچے آپ کے فرما بردار ہو سکتے ہیں، اس طرح آپ کی اطاعت و فرما برداری کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ماں باپ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کی حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے چلتے ایک بات اور بتا دوں کہ جہاں زندگی میں ماں باپ کے دین اسلام نے حقوق متعین کیے، آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ دین اسلام آپ کے لیے کتنا زبردست رہنما ہے کہ آپ کے ماں باپ کا انتقال اگر ہو گیا ہے تو دین اسلام نے انتقال کے بعد بھی حقوق متعین کیے۔ ماں باپ کے 12 حق انتقال کے بعد ہیں کہ ان کی تدفین اچھے سے کی جائے، ان کی تکفین اچھے سے کی جائے،
ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ والد کا کوئی دوست آئے اور آپ یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیجئے کہ اب والد صاحب نہیں رہے۔ نانا، دین اسلام نے بتایا والد فوت ہو جائیں تو ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو، قرآن پڑھ کے، قرآن خوانی کرا کے، آپ اس کے علاوہ دیگر نیک چیزوں کا ثواب ان کی طرف ایصال کرتے رہو۔ بہرحال کبھی موقع ہوا تو اس پر بھی ایک سیریز چلائی جائے گی کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد فوت شدہ جو ماں باپ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ماں باپ کی خدمت کا موقع میسر نہیں آ سکا اور ان کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ایک سیریز 12 حقوق جو ہیں، تفصیلی بات اس پر لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد ہم دنیا کی خوش نصیب ماں، سب سے زیادہ خوش نصیب ماں جن کے گود میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں ان کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسلامک سیریز کے ان ویڈیوز کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، خود بھی دیکھیں، دیگر لوگوں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام دور تلک پہنچ سکے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محمد انس قادری، دستک سلام، گورکھپور۔